Welcome to the official YouTube channel of Qari Shabir Ahmed Nuri. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. جب اس غار کے اوپر پہنچے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پہلے اجازت دے میں غار کے اندر جاؤں جگہ بناؤں پھر آقا آپ کو بلاؤں آپ بھی تشریف لے آئیں ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے آپ نے جا کے اس غار کی صفائی کر ڈالی اس کے اندر صفائی کر ڈالی اب اس میں جو سوراخ تھے آپ نے قمیض اتاری آپ کی جو چادر تھی آپ نے اسے پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا کیوں اس لیے کہ زمین کے ان سوراخوں کے اندر سے کوئی اژدہا کوئی تکلیف دینے والا جانور نہ نکل آئے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دے ابو بکر کو یہ گوارا نہیں تھا آپ نے اپنی قمیض کو پھاڑ کے وہ جتنے سوراخ تھے سب بند کر ڈالے جب سوراخ بند ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے عرض کیا آقا تشریف لے چلیے میں نے تیار آپ کا گھر کر دیا گئے یا رسول اللہ اندر تشریف لے جائیں میرے نبی مکرم غار ثور کے اندر داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں پیر بچھا کے پلکی بنا کے بیٹھ گئے عرض کی یا رسول اللہ اس سفر میں آپ بڑے تھکے ہوئے گئے پریشان بھی گئے آقا اس چڑھائی میں آپ تھکے ہوئے گئے ابو بکر کا دل یہ کہتا گئے ابو بکر کی محبت یہ کہتی ہے آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر کے آرام کر لیں تھکاوٹ نکل جائے گی تھکن دور ہو جائے گی میرے نبی مکرم نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پیر اٹھایا ایک سوراخ رہ گیا تھا کپڑا بچا ہوا نہیں تھا باقی تو بند تھے آپ نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی جب ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھی حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں دونوں جہاں کے نبی آرام کر رکھے گئے اللہ کے رسول آرام کر رکھے گئے میرے نبی مکرم کی آنکھ بند ہوئی میرے نبی مکرم اندر ہیں صدیق اکبر نے جب غار کو صاف کیا نا آواز دی ادخل یا رسول اللہ آقا اندر تشریف لے آئیے فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ووضع راسہ فی حجرہ ونام میرے نبی مکرم اس کے اندر گئے جانے کے بعد میرے نبی مکرم نے صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا تو آرام کرنے لگے آرام کرتے کرتے اس غار کے اندر نا ایک سانپ رہتا تھا ہزاروں سال سے یہ سانپ ہوا رہتا تھا کیوں اس لیے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ سانپ وہاں ہزاروں سال سے رہ رہا تھا اس نے کسی اہل کتاب سے سنا تھا جب نبی آخر الزمان سید کونین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ہجرت فرمائیں گے تو 3 راتیں اسی غار میں آرام کریں گے تو اس نے اہل کتاب سے یہ بات سنی ہوئی تھی تو یہ ہزاروں سال سے سانپ وہیں رہ رہا تھا ہزاروں سال سے سانپ وہیں رہ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ اس نے کئی 100 سال پہلے سنا تھا آج جب نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب ہجرت فرمائیں گے 3 رات یہیں گزاریں گے اب وہ وہیں رہتا تھا روز نکل کے آتا تھا ہر روز غار کے اندر چکر لگاتا تھا کہیں آ تو نہیں گئے ہیں کہیں آ تو نہیں گئے اس رات جب وہ سانپ نکلا ایک سوراخ پہ گیا اسے بند پایا دوسرے پہ گیا وہ بھی بند ہے تیسرے پہ گیا وہ بھی بند ہے چوتھا بھی بند ہے یوں ہی سارے سوراخ بند ہیں جو سانپ نے بنائے ہوئے تھے اب آخر چلتے چلتے ایک ایسے سوراخ پہ سانپ پہنچا اس نے دیکھا کہ گوشت موجود ہے آگے گوشت موجود ہے اس نے دیکھا کہ یہاں معاملہ آسان ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے
شاید کسی کے وجود کا حصہ ہے. اب ہر چیز کی جو فطرت ہوتی ہے تو اس سے مجبور بھی ہوتا ہے. سانپ کی فطرت ہوتی ہے ڈھسنا، کاٹنا، زہر ڈالنا. سانپ نے یہ سوچا کہ میں اسے کاٹوں، ڈھسوں، زہر ڈالوں، یہ دائیں بائیں ہلے اور مجھے جگہ ملے، میں دیکھوں کہیں آ تو نہیں گئے ہیں. یہ سانپ بھی میرے تیرے نبی کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے برسوں سے آ کے اس غار کے اندر اپنا مسکن بنا کے انتظار میں بیٹھا تھا. اور جب وقت آیا دیدار کا، انتظار کرتے کرتے سانپ کی عمر گزر گئی ہے، لیکن آج دیدار کا وقت آیا. اس نے سوراخوں کو بند پایا، ادھر اس سوراخ پہ پہنچا جس کے اوپر صدیق اکبر کی ایڑی لگی ہوئی تھی. اس نے ڈسا، زہر اگلا، وہ زہر صدیق اکبر کے پیر میں گیا. اب وجود میں اثر کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے وجود میں زہر آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہوئے، درد نے لاچار کر ڈالا. لیکن ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ میں پیر نہیں اٹھاؤں گا، اور آقا آرام کر رہے گئے، انہیں نہیں جگاؤں گا، واہ ویلا نہیں کروں گا، درد کے عالم میں آہو بکا نہیں کروں گا، اس لیے کہ آقا کریم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. کیونکہ وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ تو صدیق اکبر تھے. وہ جانتے تھے رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے حقدار ہیں، تمہارے قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ پیارے گئے. وہ جانتے تھے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار نہ کر لے. آپ نے یہ ارادہ بنایا، میری جان چاہے کتنے سانپ ڈس لیں، چاہے کتنے زہر آ جائیں، اور یہ جان کیا گئے، یہ بھی ان پہ قربان ہے. آپ نے پیر نہیں اٹھایا. زہر پھیلتے پھیلتے جب آپ کے اندر زیادہ زہر نے زور کیا نا، تو آپ درد کی وجہ سے آپ ہلے نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھ سے آنسو نکلے. اللہ اکبر! صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو، اور وہ اتنے قیمتی زمین پہ نہیں گرے، زمین پہ نہیں گرے. جب آنسو نکلے تو وہ کہاں گرے ہیں؟ وہ دعا والے چہرے پہ گرے ہیں. سبحان اللہ! وَالضُّحَا والے چہرے پہ آنسو گرے. جب آنسو میرے نبی مکرم کے چہرے پہ گرے، ادھر میرے نبی کی آنکھ کھلی. میرے نبی نے فرمایا مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈسا گئے، کسی چیز نے ڈسا گئے. آہو بکا نہیں کی، ہلے نہیں، جگایا نہیں. اوے میرے صدیق اکبر کے آنسو نے بوسے لیے میرے نبی مکرم کے چہرے کے. کیوں؟ اس لیے صدیق نے صبر کیا. صدیق یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے جب درد بڑھے گا، زہر پھیلے گا، اور شفا دینے والا تو گود میں لیٹا ہوا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور لدیختو، کسی سانپ نے مجھے، کسی ازدا نے مجھے ڈس لیا ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا کہاں کا، پیر میں کا دکھاؤ. عرض کی حضور اٹھاؤں گا نہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے. میرے نبی مکرم نے فرمایا صدیق اٹھا لے، وہ مجھے تکلیف نہیں دے گا، وہ بھی میرا عاشق ہے جو برسوں سے انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر! یہ صدیق اکبر کا بڑا امتحان تھا، میرے نبی مکرم کی محبت کا بڑا امتحان صدیق اکبر کا چل رہا تھا. جب پیر اٹھایا میرے نبی مکرم نے، زرکانی کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی مکرم نے صدیق اکبر کے پیر کے اوپر اپنا لعاب دہن لگا دیا. ادھر دہن، ادھر تھوک مبارک لگانا تھا. صدیق اکبر فرماتے گئے میرا سارا درد جاتا رہا ہے، سارا درد کافور ہو گیا، سارا درد، ساری تکلیف دور ہو گئی. میرے نبی مکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے. میرے نبی مکرم 3 راتیں اس غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رہ گئے. ادھر صدیق اکبر کی محبت دیکھو. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو مقرر فرمایا تھا کہ ان سے پہلے بتا دیا تھا رات رات کو آ جانا, دن میں مکے چلا جانا. اور یہ جتنے ہمارے خلاف مشورے کرتے گئے, میٹنگیں ہوتی ہیں, باتیں کرتے گئے, جو کچھ معاملات, جو کچھ مکے میں ہمارے خلاف جو کچھ معاذ بنتا گئے, ہمیں آ کے بتا دینا. یہ دن میں حضرت عبداللہ مکے کے چکر لگاتے, کفار کی باتیں سنتے, رات کو جا کے سارا معاملہ بتا دیا جاتا. ادھر صدیق اکبر نے اپنے غلام آمن بن فہر کو یہ کہہ دیا تھا اوے تجھے یہ کرنا ہے, دن میں تیری بکریاں جدھر چریں ادھر چرتی رہ گئے, رات آدھی رات جب آ جائے, مکے کے چودھری سو جائیں, تو نے اپنی بکریاں لے کے غار ثور کے اوپر آ جانا ہے. جب غار پہ تیری بکریاں آئیں گی ہم انہیں دودھ لیں گے, اوے دودھ نبیوں کے سلطان پی لیں گے. آپ کا غلام رات کے وقت میں بکریاں لے کے آ جاتا, صدیق اکبر انہیں دودھ لیتے اور دودھ دونوں پی لیتے. اور رات کے وقت میں آپ کا بیٹا عبداللہ بھی آ جاتا, ساری خبریں, ساری پلاننگ بتا دیتا مکے میں کیا چل رہا ہے. صدیق اکبر پہ قربان جاؤ. بس اتنا نہیں, آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسما ہے, آپ نے اسے مقرر کیا تھا او میری بیٹی روٹیاں بنا لینا, کھانا تیار کر لینا, جب رات کا وقت ہو جائے. اتنی کنجوسی مت کرو, ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا او میری بیٹی اسما, دن آپ کھانا بنا لینا, رات کے وقت میں کھانا لے کے غار پہ آ جانا. اللہ اللہ قربان جاؤ, میرے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما کھانا بناتی, رات کو چلی جاتی, اور یہ 3 میل کا سفر روزانہ کرتی. رات کو دوڑی دوڑی ان جنگلوں سے, ویرانوں سے, پہاڑوں سے, نوکیلے پتھروں سے گزر کے غار ثور کے اندر جا کے روٹی میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں پیش کرتی رہتی. یوں ہی جب 3 دن گزر گئے, 3 باہر نکلے. اب ایک بڑی مزے کی بات سنو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. جب اندر میرے تیرے نبی صدیق اکبر دونوں موجود ہیں, اور ایک کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے کی وادیوں میں, پہاڑوں میں, غاروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر میرے نبی مکرم جہاں آرام کر رہے گئے غار ثور کے قریب پہنچے. اللہ اکبر, رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی ہے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, ذرا زندہ دلی سے سبحان اللہ. میرے رب نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر, میرا رب جب کسی کو اجاڑنے پہ آئے تو ایک مچھر سے نمرود کا قصہ تمام کر دیتا ہے, اور میرا رب جسے بچانے پہ آئے تو مکڑی کا جالا لگا کے اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. جو رکھے ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر میرے نبی مکرم غار میں گئے, ادھر پیچھا تعاقب کرتے ہوئے یہ سارے کفار تلواریں لیے, تیر لیے, میرے نبی کو صدیق اکبر کو تلاش کرتے کرتے تمام پہاڑوں میں, غاروں میں, اور ذرے ذرے چھانٹ کے دیکھا کہیں چھپے ہوئے تو نہیں ہے. درختوں کے اوپر بھی تان کے نظریں ڈالی, ادھر بھی میرے تیرے نبی نظر نہیں آئے. صدیق اکبر اور میرے تیرے نبی غار کے اندر آرام کر رہے گئے. اور جب یہ کفار اس غار کے اوپر پہنچنے والے تھے, رب قدیر نے حکم دیا, یہ مکڑی آ گئی, اس نے جالا تان دیا گئے, اسی لیے مکڑی کو مارنا گناہ ہے. اور مکڑی نے جالا تانا, جالا لگایا, ادھر کبوتری کو حکم ہوا. اور کبوتری اس لیے, یہ کبوتر اس لیے برکت والا ہے, کبوتر آیا, اس نے اسی جالے کے بیچ میں انڈے دے دیے, اور ادھر کبوتر کے انڈے موجود ہیں, ادھر مکڑی کا جالا ہے. جب کفار غار ثور کے دھانے پہ پہنچے,
دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اور یہ سارے غاروں کو تو ہم نے چھانٹ کے دیکھا گئے، پر اس غار میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اگر اس میں نبی گئے ہوتے، صدیق گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، انڈے پھوٹ گئے ہوتے، ہرگز یہاں نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، میرے رب نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی ہے۔ جب ان کے پیر نظر آ رہے تھے، صدیق اکبر پریشان ہو رہے تھے، آپ اس وقت بڑے بے چین ہوئے، مضطرب کے عالم میں آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کیوں پریشان ہے؟ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ کافروں کے پیر نظر آ رہے گئے، اگر یہ پیروں کی طرف نیچا ہو جائیں تو ہم نظر آ جائیں گے، اس لیے مجھے یہ خوف مجھ پہ طاری ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے، کہیں یہ دیکھ نہ لیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچا ڈالیں۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی بڑی فکر ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا اس معاملے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جہاں دو موجود ہوں تیسرا ساتھی ان کا اللہ ہو؟ جہاں دو نا تیسرا ساتھی ان کا اللہ ہو۔ بخاری کی حدیث جلد 2 کے اندر ہے۔ میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے یا رسول اللہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اس لیے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا